میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے محبت کلیم بھائی کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. پنجاب وقف بورڈ، پنجاب ہریانہ ہماچل وقف بورڈ کا انیشیٹو تھا 6 سال رہا. اس زمانے میں ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں رہتی ہیں اور انہوں نے کئی بار مجھ کو یہاں مدد کیا، لیکن ہر بار میں نے ان سے ہی سیکھا ہوئی چیز انشاءاللہ کہہ کے ڈال دیا. آج یہ امیر بھائی جن سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، کل 4 بجے ہم پہلی بار ملے تھے اور انہوں نے یہاں مدعو کیا اور اللہ کی مرضی کہ جو 30 سال پرانا انویٹیشن نہیں قبول کیا تھا اللہ نے، 20 گھنٹے پرانا قبول ہو گیا اور آج میں آپ کے میں بھی جیسے صاحب نے فرمایا، میں بھی مدرسے سے میری تعلیم شروع کی اور میرا وہ جو مدرسہ ہے، شاید آپ بزرگوں نے مولوی محمد اسحاق جنہوں نے داستان یوسف کتاب لکھی تھی، اس علاقے میں تو بہت مشہور ہے، انہوں نے وہ مدرسہ بنایا تھا، میرے دادا تھے اور وہاں پہ میں بھی جا کے تعلیم کی. مدرسے کے بارے میں ہم نے بہت لوگوں سے سنا اور آج کل کے پروپیگنڈا میں تو مدرسے کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بہت سی کوئی وہاں پہ خوفناک ٹیررسٹ پیدا کیا جاتا ہے. مدرسہ تو عربی اور اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب اسکول، اس کو کل سے پاٹھشالہ کہنا شروع کر دیجیے. تعلیم وہی دیجیے جو آپ دے رہے ہیں، لیکن پاٹھشالہ کہہ دیجیے تو شاید لوگوں کو اس پہ جو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ان کی کیا تحقیق بدل تو اسکول ہے. اور باقی اسکولوں کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے مدرسے کا مدرسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ تعلیم اس سے شروع ہو سکتی ہے. بعد میں یہاں سرکاری اسکول پہنچ جاتے ہیں. آج مجھے اپنی 40 سال پرانی کچھ یادیں تازہ ہوئی ہیں یہاں کی وجہ سے. میں گڑگاؤں ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوا 1980 میں. میوات کا سارا علاقہ گڑگاؤں ضلع کا حصہ تھا، اب تو وہ الگ ضلع بن گیا اس وقت. تو جب میں گیا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ صاحب یہاں پہ ان پڑھ بہت لوگ ہیں، کوئی مشکل سے 4-5% عورتوں نے اور 12% مردوں کی لٹریسی ریشو تھی. تو میں نے جن لوگوں سے پوچھا انہوں نے یہ کہا کہ صاحب 2 ریزن ہے کہ یہاں کے لیڈر نہیں چاہتے کہ لوگ پڑھیں، اور یہاں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، اسکول میں بھیجیے. جس سے پوچھا یہ جواب، جس سے پوچھا یہ جواب. لیکن میرا ایک اسٹائل تھا کام کرنے کا کہ میں یقین نہ کرتے ہوئے خود انویسٹیگیٹ کرتا تھا، اس کی تفتیش کرتا تھا کہ یہ ایسا کیوں. میں نے وہاں کے لیڈر چودھری طیب حسین، خورشید احمد صاحب اور لوگوں کو پکڑا کے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیوں نہیں پڑھ کے بھیجتے. تو انہوں نے کہا کہ کون نیتا، کون لیڈر ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے علاقے کے بچوں کو نہ پڑھنا چاہے، تو یہاں پہ فیسلٹیز کم ہے. پھر میں نے ایک دفعہ پنچوں سرپنچوں کی میٹنگ بلائی، جو میرا ایک طریقہ تھا کہ ایک بلاک کے سرپنچوں کو بلا لیجیے. 120 گاؤں کے سرپنچ آ گئے تو 2 گھنٹے میں آپ کو ان کے پورے 120 گاؤں کی جانکاری ہو جاتی تھی اور آپ کی بات 120 گاؤں میں پہنچ جاتی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے، تو ان کے جواب نے میرے آنکھیں کھول دی. انہوں نے کہا اسکول ادھر ہے، اسکول وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیکر کا پیڑ جس کے نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسکول ہے، وہاں پہ آتے ہیں بچے. تو ایک دم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بال کیم بیک انٹو مائی کورٹ، یہ اسکول بنانا تو میرے کام تھا، سرکار کا ایجنٹ تو میں تھا. تو میں نے کہا اچھا اگر اسکول کی بلڈنگ بنا دیں پھر تو بھیجیں گے، کیوں نہیں بھیجیں گے. دوسرے صاحب نے کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے اور میرے آنکھ پر کھولی. انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں پہ ٹیچر تو نہیں. ایک اسکول تھا جہاں پہ 4تھی کلاس تک 172 بچے، ٹیچر ایک. کہنے لگے کہ ایسے اسکول میں کہ ایک ٹیچر 172 بچوں کو کیسے سنبھالے گا. پھر الٹا بچے پھر گھوم پھر کے کھیل کود کے آ جاتے ہیں، بگڑ کے آتے ہیں. اس سے بھلے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے رہیں گے تو گھر میں رکھتا ہوں. میں نے اچھا اگر ہم ٹیچر دے دیں گے تب تو بھیجو گے، ضرور بھیجیں گے. ٹیچر بھیج دینا وہ بھی میری ذمہ داری. تو ہم بلیم کر رہے تھے پنچوں سرپنچوں کو، وہاں کے لوگوں کو، جبکہ قصور تھا ہمارا. تیسری چیز انہوں نے ایک اور کی جس میں میں ان کو لاجواب کر پایا. انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اردو پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کے اسکول میں اردو کا تو انتظام نہیں.
میں نے کہا ہماری پالیسی ہے، سرکار کی پالیسی ہے کہ جس زبان کو سیکھنا چاہیں 10 بچے کم سے کم اگر وہ ہوں گے تو ہم ٹیچر دیں گے، چاہے تامل تیلگو ہی پڑھنا چاہیں آپ تو بلکہ ہمارے ہریانہ کی سیکنڈ لینگویج تیلگو تھی کسی پولیٹیکل وجہ سے، تو میں نے کہا بچوں کو بھیجو تو اردو کی تعلیم شروع ہو جائے گی۔ ہم نے ہمارا ان کا ڈیل ہوا کہ میں آپ کو ٹیچر دیتا ہوں، بلڈنگ دیتا ہوں اور اردو کے ٹریننگ ٹیچر دیتا ہوں، آپ بچوں کو بھیجنا۔ 170 بلڈنگیں ہم نے بنائی اور ایک پیسہ ہم نے سرکار سے چندی گڑھ سے نہیں مانگا، سب وہاں پہ لوکلی ریز کر لیا۔ اس وقت کے 40 سال پہلے 1 کروڑ 7 لاکھ روپے، جو آج کے کم سے کم 20 کروڑ سے برابر ہوگا، شاید زیادہ ہی ہوگا، وہ ہم نے سارا ریز کیا۔ میں وہ کتاب لے کے جس پہ میں نے یہ ساری لسٹ بنائی تھی کون سے گاؤں سے کتنا پیسہ ملے گا، کتنا بنانا ہے، وہ لے کے گیا اپنے ایجوکیشن سیکرٹری صاحب کے پاس۔ انہوں نے کتاب دیکھ کے کہ صاحب میں 170 بلڈنگیں بنا رہا ہوں، 170 لاکھ روپے 160 لاکھ روپے بچوں کا، انہوں نے کتاب جھوٹ پھینکی میرے منہ پہ۔ ان کو ناراضگی ہوئی، کہنے لگے پیسہ کدھر ہے؟ میں نے کہا میں پیسہ مانگنے آیا ہی نہیں، میں تو آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ میں کر رہا ہوں، پیسہ میں نے ریز کر لیا۔ اچھا دکھاؤ، پھر انہوں نے کتاب دیکھی، غور سے دیکھی، اور پھر انہوں نے سارے ضلعوں میں بھیجی کہ دیکھو یہ جو ماڈل ہے اس کو فالو کرو، اب نیچے کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو مجھے یاد آتی ہے انگریزی کی طرف سے، کہ دونوں اسکولوں میں انگریزی کی جو تعلیم میں نے دیکھی، وہاں پہ نو میں فیروزپور جس کا تاؤڑو آپ نے نام سنے ہوں گے ضرور، وہاں پہ ہمارے بال بھون ہوتے تھے۔ بال بھون کی ایکٹیویٹی شام کو 3 گھنٹے کی ہوتی، تو 20-21 گھنٹے بڑی خوبصورت بلڈنگ خالی پڑی رہتی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم اس میں اسکول بنائیں، انگریزی اسکول بنائیں، تو میں نے بال بھون پبلک اسکول کے نام سے 4 اسکول شروع کیے۔ تو بہت اس میں شور شرابہ ہوا، اس لوگوں نے حلفت کی کہ دیکھو قریشی کا دماغ خراب ہو گیا، میواتیوں کو انگریزی پڑھائے گا۔ اب جیسے میواتی کو انگریزی پڑھانا تو بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، اور وہ اسکول اتنے اچھے چل رہے ہیں، آج 40 سال کے بعد وہ میوات ماڈل اسکول کا نام گورنر صاحب نے کے بھائی صاحب نے رکھ دیا تھا، اس کا میوات ماڈل اسکول، اس نام سے آج تک چل رہے ہیں، بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ تو اچھے اسکول بنانا سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور انگریزی میں جو آپ لوگوں کا امپیسس ہے یہ بہت ہے۔ آخر میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کسی ایک بچے نے IAS میں جانے کا خواہش ظاہر کی، بڑی خوشی ہوئی۔ آج کل میں نے پچھلے 2-3 مہینے سے جو آج کل IAS کے انٹرویو چل رہے ہیں، IAS IPS وغیرہ کے، اس کے ایک موک انٹرویوز ہوتے ہیں کہ بھائی ایک وہ ایکسپیرئنس کرنے کے لیے، تو 500 کے قریب ہم بچوں کو انٹرویو کر چکے ہیں۔ ان میں سے کئی بچے ایسے ہوتے تھے کہ جنہوں نے اپنی ہابیز میں لکھا کہ یہ ہمیں گانے کا شوق ہے، بھجن کا ہے، تو ہم نے ان میں سے کئی سے کہا کہ ایسے گانے کا شوق ہے، گا کے سناؤ۔ میں یہ سوچ رہا تھا جب اس بچے نے ذکر کیا کہ اگر کسی کا بایو ڈیٹا میں یہ لکھا ہوگا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور قرأت کا میں ماہر ہوں، تو کہ وہ پینل یوں سے کہے گی کہ بیٹا ہم کو قرأت سناؤ، تو یہ وقت بھی آنا چاہیے اور آئندہ یہ جو تعلیم میں انویسٹمنٹ ہے، ہم سب پچھلے دنوں سے لگے ہوئے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے عمر میں اور ریٹائر ہو گئے باقی چیزوں سے، کہ ایک کام ہی بس ہے جو سب سے بنیادی کام ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، اس کے اوپر ہم جتنا کریں اتنا کم ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اتنا اچھا کر رہے ہیں جبکہ آپ یہاں رہتے نہیں، اور جنرل صاحب نے 4 اسکول بنا ڈالے، 4 انگلش میڈیم کے ہیں، اس قسم کے بس اسکولوں کے آپ چین بنا دیجیے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا 10-15 سال میں اس کے رزلٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور بچوں سے ملنے کا موقع دیا، شکریہ۔